بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین حضرات، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دور دراز سے سن رہی ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو آپ حضرات کے درمیان تقریباً ہر ہفتے منعقد کیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ تمام حضرات کے لیے اور ہم سب کے لیے باعث خیر و سعادت ہے۔ قرآن کریم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہدایت، اس کی فلاح اور کامیابی اسی تعلیمات پر عمل میں مضمر ہے۔ اس لیے ہم تمام حضرات کو اس نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کا جو حکم ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جیسی زندگی چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورہ ہے، اس کے اندر بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، جسے ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری سورہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کو بیان فرمائے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کافروں اور مشرکوں کے اوصاف کو بیان فرمائے ہیں، اور پھر اسی سے متصل منافقین کے اوصاف کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد عام انسانیت کو عمومی طور پر خطاب فرمایا ہے اور ہر ایک کو وحدانیت اور توحید کی دعوت دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کے مراحل کو بھی بیان فرمایا ہے، اعمال صالحہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور آخرت کے بنیادی عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیشہ ہمیش کی کامیابی اور کامرانی کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
بطور خاص بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور خاص بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ اسرا کے معنی آتا ہے بندگی کے، اور بندہ بھی اسرا کے معنی بندہ۔ ایل یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے۔ جب دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنی اسرائیل کو اسرائیل جیسے مقدس لقب سے پکارا ہے، کیونکہ اللہ کے ایک بہت برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام تھا اسرائیل۔ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اولادوں کو، خواہ وہ کسی بھی درجے کی ہوں، خواہ وہ کتنے ہی نافرمان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انتہائی محبت سے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے تھے، ان انعامات کو بھی عمومی طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے انعامات کو بھی بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے فرمائے ہیں ان کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ جب انسان کے اوپر کوئی انعام کیا جاتا ہے، کوئی احسان کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے اس انعام کو اور احسان کو بھول جاتا ہے، اور جب اسے اس انعام اور احسان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اس کو یاد دلایا جاتا ہے، تو بہت حد تک وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر اتنا انعام ہوا، اتنا کرم ہوا، اتنی نوازشیں ہوئیں، اس کے باوجود میں نافرمانی کے اندر مبتلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقصد کی خاطر بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے اپنے انعاموں کو شمار فرمایا ہے اور گنوایا ہے، تاکہ اس اعتبار سے ان کو متوجہ کیا جا سکے کہ تم کہاں کی زندگی گزار رہے ہو، کس اعمال میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہو، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتے چلاتے آگے پہنچتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی عمومی طور پر جن چیزوں کو بیان فرما رہے تھے، اب ایک ایک چیز کو بیان فرما رہے ہیں، اور ایمان باللہ کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اوپر ایمان کے بعد، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا بیان فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سب سے پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگو تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 باتوں کا حکم فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ کیا مطلب ہوا کہ ایمان باللہ کے بعد سب سے اہم عبادت وہ نماز کی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے نمبر پر نماز کو بیان فرمایا۔ محترم ساتھیو، نماز ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے، اور اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے بارے میں کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں،
اور نہ ادا کرنے پر کتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ جو عمل جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، جو عمل جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے تو اس کے ترک پر اتنی ہی سخت وعیدیں بھی ہوتی ہیں۔ جس عمل کا ثواب جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے نہ کرنے پر اتنی ہی سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو نماز ادا کرو۔ اب نماز کیسی ادا کرنی ہے، نماز کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا مکمل طریقہ بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو صرف نماز کا حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ۔ جگہ جگہ آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ اقیم الصلاۃ کا لفظ بیان کیا گیا ہے، لیکن نماز کی جو ساری تفصیلات ہیں کہ نماز کس طریقے سے کس انداز سے پڑھنی ہے، نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، نماز کن اوقات میں پڑھی جائے گی اور نماز کن اوقات میں نہیں پڑھی جائے گی، نماز کے اندر قرات کب کرنی ہے، رکوع کب کرنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو قرآن پاک کے اندر کہیں نہیں ملیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم تو بھائی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نعرہ تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، بہت بھلا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کی بات کو مانتے ہیں، ہم صرف اور صرف قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بظاہر یہ دعویٰ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے میرے بھائیوں دوستو، اس کے پیچھے بہت خطرناک منصوبے اور انتہائی مہلک، ایمان کو اغوا کر لینے والے اور ایمان کو خطرے میں ڈال دینے والے مفاسد چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی صرف ایک رکعت نماز بھی قرآن پاک سے ثابت نہیں کر پائے گا۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ کا لفظ تو آ گیا، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے؟ نماز کو کیا صرف زبان سے مان لینا کہ ہاں نماز پڑھنا ہے بس نماز کافی ہے؟ اس حکم پر عمل ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اس حکم پر عمل جب ہی ہوگا جب ہم نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ، سنن کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ اور اس کے ارکان کے ساتھ ادا کریں گے جب ہماری نماز مکمل ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں اس قرآن پاک کے اندر، اس دو دفتیوں والے قرآن پاک کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دوسرے حکم کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ رسول تمہیں جو کچھ بھی عطا کریں تم اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع فرما دیں تم ان سے اپنے آپ کو روک دو۔ رسول یعنی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو صرف ایسے ہی نازل نہیں فرما دیا، قرآن پاک کو صرف دو دفتیوں کے درمیان کاغذوں پر لکھوا کر ہمارے اور آپ کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک ایک آیتوں کو، اس کے ایک ایک احکام کو 23 سال کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور ایک ایک آیت کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم پیغمبر علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا گیا۔ تو آپ نے قرآن پاک کے الفاظ بیان فرمائے اور اپنی ہی زبان مبارک سے قرآن پاک کے معانی اور اس کے مفاہیم کو، اس کا مطلب بھی بیان فرمایا۔
تو قرآن کے الفاظ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جیسے آپ کو عطا کیے گئے اسی طریقے سے آپ نے امت تک پہنچا دیا، اور قرآن پاک کے ان آیتوں، ان الفاظ کے معانی کو، ان کے مفہوم کو، ان کے مطلب کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں جو بیان فرمائے انہیں کہا جاتا ہے احادیث پیغمبر، جنہیں احادیث کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، آپ کے بہت سارے ارشادات ہیں جو ہم اور آپ تمام حضرات برابر سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ ان حدیثوں کے بغیر قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا معنی، کسی بھی آیت کا ترجمہ، کسی بھی آیت کا مفہوم، کسی بھی حکم کو سمجھنا یہ ہمارے اور آپ حضرات کے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل نہیں فرمائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ کتاب کو سمجھانے والا بھی بھیجا۔ قرآن پاک میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور آپ کو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ اس کتاب کی روشنی میں لوگوں کے سامنے احکام کو بیان فرمائیں، تاکہ آپ اس نازل شدہ کتاب کے معانی کو، اس کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم کا بھی آپ کو مکلف بنایا گیا اور حکمت کی تعلیم کا بھی آپ کو مکلف بنایا گیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور نماز کی جو بہت ساری باتیں تھیں، نماز کے اندر جو چیزیں پڑھنے کی ہیں یا نماز سے پہلے کے جو شرائط ہیں، اور نماز کو کیسے پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیلات پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہلوائیں، اور آپ سے سیکھنے والے، آپ سے لینے والے، آپ کو دیکھ کر عمل کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں، براہ راست آپ سے سیکھنے والے ہیں، براہ راست آپ سے احکام کو سیکھنے والے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا نماز کے بارے میں صحابہ کو، وہ یوں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ نماز ایسے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھ کر اپنے شاگردوں کو بتایا۔ حدیث پاک کے اندر بہت ساری روایتوں میں صحابہ کرام کا یہ جملہ آپ کو ملے گا، آپ سنیں گے یا آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کیا میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو کر کے نہ دکھاؤں؟ تو ان کے شاگرد کہتے ہاں ضرور کر کے دکھائیے۔ تو وہ پانی منگاتے، پانی منگا کر، لوٹا میں پانی منگا کر وضو کر کے بتلاتے، اور جب وضو مکمل ہو جاتا تو کہتے ہاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے شاگردوں سے کہتے کہ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کر تم کو نہ دکھلاؤں؟ وہ کہتے جی ضرور پڑھ کر دکھائیے۔ تو ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور کہتے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور بھی بہت سارے مسائل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کر کے دکھلایا، اور پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو کر کے دکھایا، اور پھر یہ سارے طریقے کتابوں کے اندر محفوظ ہو گئے، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی اس کو پڑھایا بھی اور عملاً کر کے بھی دکھایا۔ اس طریقے سے یہ چیزیں ہم تک منتقل ہوتی ہوئی چلی آئی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسی طریقے سے منتقل ہوتے ہوئے ان لوگوں تک بھی پہنچیں گی۔
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طریقے سے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اقیم الصلاح میں جو الف لام ہے فرمایا کہ یہ الف لام عہد کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص نماز مراد ہے، ایک خاص طریقہ مراد ہے۔ وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ وہ خاص طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ یعنی ہر آدمی قرآن شریف اٹھا کر یہ دعویٰ نہ کرنے لگے کہ قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، لہٰذا ہم جیسے چاہیں ویسے نماز پڑھیں۔ کہ کوئی دوسرا آدمی آوے وہ قرآن کی آیت کھول کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو اس طریقے سے نماز پڑھوں گا، تیسرا کہے میں اس طریقے سے نماز پڑھوں گا، میرے بھائیوں دوستو نماز کا مذاق ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کو نمونہ بنایا گیا، مثال بنایا گیا، اور لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ جس طریقے سے لوگ ایمان لائے، جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لائے، بھئی اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اس لیے انہی کی طرف اشارہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہا جاتا جیسے لوگ ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام کے اعمال ہیں، جس طریقے سے صحابہ کرام کی نمازیں ہیں، اسی طریقے سے تم بھی نمازیں پڑھو، اسی طریقے سے تم بھی ایمان لاؤ، اسی طریقے سے تمہارے اعمال بھی ہونے چاہیے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ہمارے اور آپ تمام حضرات کے لیے نمونہ بنا دیا۔ یہ ہم اور آپ نے نہیں بنایا، خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کو ہم سب کے لیے نمونہ بنا دیا کہ صحابہ کرام جو سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام سے اس دین کو سیکھنے والے ہیں، ان احکامات کو سمجھنے والے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے اگر تم کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بناؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ بھائیوں اور دوستو، نماز جیسی اہم عبادت جس سے ہم اور آپ تمام حضرات بہت غفلت برتتے ہیں، نماز جتنی اہم عبادت ہے اتنی ہی زیادہ ہماری غفلت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ذرا ذرا سے بہانے کی وجہ سے، ذرا ذرا سے معمولی سے عذر کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اولاً تو بہت کم لوگ نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ، اور جو کرتے بھی ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ یقیناً نماز ادا ہو جائے گی، لیکن میرے بھائیوں دوستو، نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ نماز کا اجر و ثواب مکمل اس وقت ملے گا جب کہ ہم نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرنے میں لگ جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں سے اور اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنا چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنا چہرہ دھلتا ہے تو اس کی آنکھوں میں، اس کی پلکوں کے نیچے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور وضو مکمل کرنے کے بعد جب وہ بندہ مسجد کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو ایک قدم جب رکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب قدم اٹھاتا ہے تو اس پر بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اسی وقت سے اس کو نماز میں شمار کیا جانے لگتا ہے۔ اسی لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے جائے تو دوڑ کر نہ جائے۔ بہت سے لوگ
نماز کی محبت میں، یوں کہا جائے کہ نماز کی محبت میں، رکعت نہ چھوٹنے کے اندیشے سے نماز کی محبت میں جلدی جلدی دوڑ دوڑ کر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، نماز کے لیے دوڑتے ہیں۔ علماء نے منع فرمایا کہ اس طریقے سے نماز کے لیے دوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ بھائی کس لیے دوڑ رہے ہو؟ نماز کو پانے کے لیے۔ آپ تو پہلے ہی سے نماز میں شامل ہو، آپ کو تو ثواب، جب آپ گھر سے نیت کر کے ارادہ کر کے نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو تو ثواب پہلے ہی سے مل رہا ہے نماز کا، لہٰذا دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بندے کو ایک شوق ہوتا ہے نماز کا، اس لیے وہ دوڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دوڑیں نا، اگر معمولی سی چال میں رفتار کو بڑھا دیں اور جلدی جلدی قدم بڑھا کر مسجد کی طرف جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ صرف اس کے ارادے سے آدمی نکل جاتا ہے تو اسی وقت سے اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اجر و ثواب کا وعدہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اجر و ثواب کے اندر اس کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی جو باقاعدہ مسجد پہنچ کر، وقت سے پہلے پہنچ کر اور نماز کو پورے آداب کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا اجر و ثواب ہوگا۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک بڑی بہترین مثال بیان کی گئی ہے جو عام طور سے آپ سنتے بھی ہوں گے کہ کوئی آدمی جس کے گھر تک پہنچنے میں راستے میں 5 نہریں ہوں اور وہ ایک نہر کو پار کرے اور وہاں غسل کرے، پھر دوسری نہر میں جائے وہاں غسل کرے، پھر تیسری نہر میں جائے وہاں غسل کرے، پھر چوتھی نہر میں جائے وہاں غسل کرے، 5ویں نہر میں جائے وہاں بھی غسل کرے، وہاں بھی نہا لے اور پھر گھر میں پہنچے تو بتاؤ، پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ اپنے گھر جاتے جاتے 5 نہریں پڑ رہی ہیں اور 5 نہروں میں وہ نہا بھی رہا ہے، تو نہا کر گھر پہنچ رہا ہے تو اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے اس شخص کی مثال ہے جو دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، تو اس طریقے سے ان 5 نمازوں کے درمیان کی جو اس کی خطائیں تھی، جو اس کے گناہ تھے، جو اس کے برے اعمال تھے، ان سب کا کفارہ وہ نمازیں بن جاتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ شرط ہے، اور اگر اس نے اسی کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لی، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ نماز کے بے شمار فوائد، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق بیان فرمایا گیا کہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے گویا وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں والا عمل کرتا ہے، اس لیے کہ کافر نماز نہیں پڑھتے، کافر نماز نہیں پڑھتے، تو نماز نہ پڑھ کر وہ کافروں والا عمل کر رہا ہے۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ جس آدمی کو تم برابر مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، جو برابر مسجد میں آتا جاتا ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے باہر اس کی دکان ہے اور دکان سے اٹھ کر وہ جاتا ہے مسجد میں استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے اور نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، ایسے آدمی کے بارے میں نہیں کہا گیا۔
بلکہ جو آدمی مسجد میں بکثرت جاتا ہو نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اسی طریقے سے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم فرمایا گیا۔ نماز یہ ایک ٹریننگ ہے، دن بھر میں آدمی کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے جماعت کے ساتھ۔ ایک امام ہوتا ہے، باقی سب مقتدی ہوتے ہیں۔ امام جیسے کہتا ہے مقتدی ویسے ہی کرتے ہیں۔ امام کہتا ہے اللہ اکبر، مقتدی بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ امام رکوع میں جاتا ہے، مقتدی بھی رکوع میں جاتے ہیں۔ امام کھڑا ہو جاتا ہے، مقتدی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام سجدہ کرتا ہے، مقتدی بھی سجدہ کرتے ہیں۔ امام سلام پھیرتا ہے تو مقتدی بھی سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم سب کو تعلیم دی گئی ہے اجتماعیت کی۔ نماز اجتماعیت کی تعلیم دیتی ہے، نماز اختلاف کی تعلیم نہیں دیتی۔ نماز سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز میں متحد ہوتے ہیں، ہمارے قلوب یکجا ہوتے ہیں، ایک امام کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نماز کے باہر بھی اللہ کے حکموں کے لیے اپنے آپ کو یکجا رکھیں، اپنے قلوب کو ایک بنائیں اور اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں کسی کو اپنا نائب بنا دوں اور باہر جاؤں دیکھوں کون لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے مسجد میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ فرمایا کہ کون لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور میں ان کے لیے ایک زبردست، ایک بھیانک قسم کی آگ تیار کروں اور اس آگ میں ان کو ڈال دوں، یا یوں فرمایا کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ سخت وعید بیان فرمائی، ان لوگوں کے لیے نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ آج عام طور سے یہ ہو رہا ہے، آج عام طور سے یہ ہو رہا ہے کہ معمولی عذر کی بنا پر یا بغیر کسی عذر کے ہم اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کر لیتے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، کوئی کاروباری آیا ہے، کاریگر آیا ہوا ہے، کوئی گاہک آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں خیال بھی نہیں ہوا اور مسجد نہیں گئے۔ مؤذن نے اذان دی، کان میں آواز آئی، اس کے باوجود ہم نے توجہ نہیں دی اور بات کرتے کرتے اسی میں رہ گئے اور پھر بعد میں گھر میں نماز ادا کر لی۔ بھول چوک یہ تو معاف ہے، لیکن قصداً ایسا کرنا، جان بوجھ کر ایسا کرنا اور اس کو اپنی عادت بنا لینا، میرے بھائیوں دوستو، یہ سخت گناہ کی چیز ہے، سخت گناہ کا عمل ہے، اس پر سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے یہ شدید وعید بیان فرمائی جو کہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے تنہا نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اس ثواب سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کریں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اقیم الصلاح کا حکم ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے اہتمام کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں۔ اور وآتوا الزکاۃ، دوسرا حکم بیان فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طریقے سے آدمی نماز ادا کرتا ہے، جس طریقے سے نماز کا اہتمام کرتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور اتنا مال دیا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی لازمی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ
جیسا نیک برتاؤ وہ کرتے ہیں، جیسا عمل وہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی عمل کرو۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص نماز کا اہتمام کرنے کی اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی، باجماعت ادا کرنے کی، تمام آداب اور سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔